اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فاتحہ کی تمام تفصیل آ چکی ہے، لیکن سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ اہم امور جن کی طرف اشارہ کرنا باقی رہ گیا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ امام مجاہد علیہ الرحمہ نے مدنی صورت قرار دیا، لیکن دیگر ائمہ نے اس کو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی چوک بتلایا۔ ہاں، ایک توجہ یہ کی گئی کہ سورہ فاتحہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مکی زندگی میں اور دوسرے مدنی زندگی میں، واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے؟ یاد رہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہے، تو اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ میں کل 7 آیتیں ہیں۔ ہاں، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ 7 آیتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں 2 مکتب فکر ہے، ایک احناف اور ان کے ہمنوا، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ ہی قرآن پاک کی کسی اور صورت کا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اور سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کی رانی کی طرف جو خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا، اس خط میں اس کا تذکرہ ہے، جس کو قرآن پاک میں نوٹ کیا ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ ہی کسی اور صورت کا۔ لہٰذا اسی صورت میں امام ابو حنیفہ اور ان کے ہمنواؤں کے پاس الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہوئی، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت، اہدنا الصراط المستقیم یہ 5ویں آیت، صراط الذین انعمت علیہم 6ٹھی آیت، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت۔ اس طرح یہ 7 آیتیں ہوگی امام ابو حنیفہ اور ان کے ہمنوا حضرات کے نزدیک، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ اور ان کے ہم خیال حضرات کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے اور قرآن پاک کی ہر صورت کا جز ہے۔ ان حضرات کے پاس بھی سورہ فاتحہ کی 7 ہی آیات ہوگی، لیکن ان کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہوگی، جبکہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پوری ایک آیت شمار ہوگی۔ اس طرح ان کے پاس آیتوں کی ترتیب ہے۔ جو حضرات الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز قرار دیتے ہیں، ان کے پاس نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری طور پر پڑھا جائے گا، جیسا کہ شوافع وغیرہ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرأت شروع کرتے ہیں، جبکہ احناف کے پاس الحمدللہ رب العالمین سے قرأت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ جب ضالین پر پہنچے تو آمین کہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اذا قرأ یعنی الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین یحببکم اللہ، کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ نماز کے دوران امام آمین کہے تو ایسی صورت میں مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آمین کہے۔ آمین کے معنی ہے استجب، کہ اللہ ہماری اس دعا کو شرف قبولیت سے ہمکنار فرما، ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آمین میں فرشتوں کی موافقت 2 باتوں میں بتلائی گئی، ایک وقت کے اعتبار سے کہ جس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں، اگر ان کے آمین کے وقت
تم بھی اگر آمین کہہ لو تو پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی جیسے فرشتے پورے اخلاص کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اگر تم بھی اسی اخلاص کے ساتھ آمین کہو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ باقی یہ ہے کہ امام آمین کہے تو لوگ آمین کہیں گے۔ اس سلسلے میں آہستہ آواز میں کہے یا باآواز بلند کہے، حدیثوں میں دونوں طرح کے تذکرے آئے ہیں، لیکن دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان تضرع و خفیہ کہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو اور چپ کے مانگو۔ آمین بھی دعا کی قبولیت کی اللہ کے سامنے درخواست ہے، تو اس میں بھی آہستہ ہو چپکے ہو، یہ کہا گیا۔ اس سلسلے میں مقلد اور غیر مقلد حضرات کا ایک مسئلہ چھڑ جاتا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، اور جو حنفی مسلک کے لوگ ہیں وہ بالکل دل ہی کے دل میں کہہ دیتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ آواز آ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم الضالین کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے، اور آپ کے آس پاس والے بھی صحابہ کرام بھی آمین کہتے، اتنی آواز سے آواز گونج جاتی، یعنی کچھ نہ کچھ آواز ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے آمین پر آہستہ ہی صحیح لیکن آواز ہونا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے کہ اللہ ایک مرتبہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، لیکن نماز میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دے سکے، اپنی نماز جلدی سے مکمل فرمائی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے میری جواب پر لبیک نہیں کہا، تو کہا کہ میں اللہ کے رسول نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً ان کے بلاوے پر لبیک کہو، فوراً جواب دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تمہارے مسجد کے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک ایسی صورت کا علم حاصل ہوگا کہ جو نہ تورات میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی پورے قرآن میں اس طرح کی صورت نازل کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہوئے مسجد سے نکلنے لگے، تو حضرت ابی کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ چلنے لگا تاکہ وہ صورت کا مجھے علم ہو جائے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی۔ پھر میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول وہ صورت جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نماز کی ابتدا کس طرح کرتے ہیں؟ ابی ابن کعب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پوری صورت آپ کے سامنے تلاوت کی، تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہی السورہ، کہ یہ وہی صورت ہے جو نہ تورات میں اس کی نظیر ہے، نہ انجیل میں اس کی نظیر ہے، اور نہ ہی پورے قرآن پاک میں اس کی نظیر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہی سب المثانی، یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو یہ صورت ایک ایسی عظیم صورت ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نماز پڑھے گا اس کی ہر رکعت میں یہ صورت پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ بأم القرآن فہی خداج غیر تمام، کہ جو نماز پڑھے اور نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو کہا کہ وہ نماز ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ تو سورہ فاتحہ اتنی اہم صورت ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا نہ صرف ضروری بلکہ اس کے ہر رکعات میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ انسان اگر دن بھر میں فرائض ہی پڑھ لے تو کل 17 رکعتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد واجبات ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، نوافل ہے۔ دن بھر میں آدمی جتنی رکعتیں پڑھے گا اس کی ہر رکعت میں یہ صورت دہرائی جائے گی، اس لیے اس کو سب المثانی کہا گیا۔ اس صورت کے سلسلے میں یہ آیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ایک باندی آئی اور کہا کہ سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اگر تم میں سے کوئی رقیہ جانتا ہے تو ساتھ چلے۔ کہ ایک صاحب چل دیے اور انہوں نے وہاں جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا، اللہ کا کرنا وہ شخص صحت یاب ہو گیا۔ چنانچہ اس پر لوگوں نے احترام کیا، ان کو دودھ پلایا، 30 بکریاں تحفے میں دی۔ تو صحابہ کرام نے اس سلسلے میں کہا کہ اس کے بارے میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے کہ کیا یہ اس کا لینا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ ہاں یہ جائز ہے۔ اس سے کہ یہ اندازہ ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ سورۃ الشفا بھی ہے، جیسا کہ پیچھے سورہ فاتحہ کے جہاں نام بیان کیے گئے وہاں پر اس کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے جیسے باطنی امراض کے اندر شفا رکھی گئی، ایسے ہی اس کے ظاہری امراض کے لیے بھی سورہ فاتحہ شفا ہے۔
یہ تمام باتیں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ہیں۔ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن پاک کا خلاصہ، پورے قرآن پاک کی روح ہے اور ہر ایمان والے کے دل کی گویا وہ دھڑکن ہے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔